نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ واصحابہ من وعلا اما بعد. سامعین اکرام، آج کے اس اجلاس عام میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. اہلا و سہلا و مرحبا بکم. سامعین اکرام، مرکز امام ابن سیرین میسور کی جانب سے عقیدے سے متعلق ماہانہ دروس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز فضیلت الشیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کتاب جو آپ نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر لکھی ہے اس سے کیا جائے گا. تو بلا کسی تاخیر کے اس اجلاس عام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جائے گا. تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت سخن دوں گا سید اخلاص ابن سید اقبال حفظہ اللہ کو. آئیں تلاوت قرآن کریم سے اس اجلاس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس طالب علم سے مزید خدمت لیتا رہے. تو سامعین اکرام، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس اجلاس عام کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ سمیر احمد جامعی مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین من اہتدی بہدہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا سب سے عظیم علم، توحید کا علم، لا الہ الا اللہ کی معرفت کے حوالے سے ہم تمام کو یہاں جمع ہو کر کے سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں جو بھی لوگ کوشش کیے ہیں ان تمام کو اجر عظیم سے نوازیں، اور یہاں جس مقصد سے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کما حقہ اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین مجلس، ہم لوگ انشاءاللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے فضائل، پھر اسی طرح اس کا معنی و مفہوم، اس کے شروط اور نواقض، اس سے متعلق مختصر طور پر
شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کا ایک مختصر رسالہ ہے. اس مجلس میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کے حالات کو بیان کر دوں 2-4 باتوں میں. آپ کا نام عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد ہے. آپ باحیات ہیں. مسجد نبوی میں آپ کے یومیہ دروس ہوتے ہیں جس میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے تقریباً متعلمین بیٹھتے ہیں اور دنیا بھر سے آنے والے لوگ آپ سے استفادہ کرتے ہیں. آپ کے والد عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، آپ نے 30 سال تک مسجد نبوی میں حدیث کی تعلیم دی ہے. آپ کو اہل علم محدث مدینہ بھی کہتے ہیں. محدث مدینہ بھی کہتے ہیں. آپ صحت کمزور ہونے کی وجہ سے دروس سے معذرت کر لیے. آپ کے بعد آپ کی اسی جگہ پر آپ کے بیٹے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، جن کی کتاب ہم پڑھنے والے ہیں، وہ بیٹھ کر کے وہاں پر درس دیا کرتے ہیں. آپ کی عمر تقریباً 61 سال ہے. تقریباً 61 سال آپ کی عمر ہے. اس عمر میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کی صحت میں آپ کے اندر وہ رعب، وہ طاقت، وہ قوت رکھی ہے. آپ بلا ناغہ علم سے لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے پابندی سے حاضر ہوا کرتے ہیں. ان کے حوالے سے ایک واقعہ میں بیان کر کے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ابھی قریب میں سوشل میڈیا میں شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا. آپ علم کے پیکر ہیں، آپ اخلاق کے پیکر ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے جہاں علم سے نوازا وہیں آپ کے اندر خاکساری، ریا، نمود، شہرت سے دوری، عاجزی کو اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر رکھا ہے. اسی کی ایک مثال ہے کہ ابھی قریب میں جو جولائی کا مہینہ گیا، اس مہینے میں شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ ہندوستان آئے. اپنے خادم کے ساتھ ہندوستان آئے اور ہندوستان آنے کی خبر کسی کو نہیں. نہ پیپروں میں اشتہار، نہ تصویر لے کر کے سوشل میڈیا پر ڈالی گئی، کوئی اعلان نہیں. آپ آئے ہیں کس لیے؟ ایک شخص جس نے 20 سال آپ کی خدمت کی تھی ڈرائیورنگ کر کے، وہ شخص بیمار ہو گیا. آپ مدینہ سے صرف اس ایک شخص کی عیادت کے لیے انڈیا آتے ہیں. ایئرپورٹ پہنچ کر کے ان کے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے والد کی جو طبیعت ناساز ہیں عیادت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے مقام پر پہنچتا ہوں. عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ وہ جو شخص بیمار ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل پہنچتے ہیں. وہاں پہنچ کر کے اکیلے میں دیر تک رقیہ کرتے ہیں، پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، پھر وہیں سے اپنے والد کو کال کرتے ہیں، اس شخص سے ان کی بات کرواتے ہیں اور ان سے بھی دعائیں دلواتے ہیں، اور یہ ساری کاروائی کر کے واپس اپنے ملک مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں. بعد میں شیخ عبد الحسیب حفظہ اللہ سے ان کے لڑکے نے اس واقعے کو بیان کیا تو آپ نے لوگوں کو آپ کی اس عظیم نیکی کا پتہ چلے تاکہ لوگوں کو بھی اس سے سبق مل سکے. آپ نے واقعہ بیان کیا تھا. غور کریں آپ کا مدینے میں کیا مقام ہے. آپ اتنے بڑے عالم، وہ بھی مسجد نبوی کے مدرس، آپ ایک ڈرائیور کی عیادت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک آتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، صرف اللہ کی خاطر. یہ ان کی زندگی کا ایک اخلاقی پہلو تھا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ کی خدمات کو قبول فرمائیں، آپ کی عمر دراز کریں، آپ کو صحت و عافیت سے نوازیں اور آپ کا یہ خیر والا سلسلہ تعدیر جاری رہے. معزز حاضرین، ہم 4 نکات میں اس مختصر رسالے کو پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے اس حوالے سے باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. کلمہ توحید یہ ایک انسان کے وجود کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا.
तमाम माबूदान बातिला का इनकार करके एक अल्लाह के लिए उलूहियत को साबित करना, ये इंसान के वजूद का मकसद है। याद रखें, तौहीद दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, तौहीद दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ है। इसके बरखिलाफ शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अब जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, क्या उस मकसद के हवाले से मुझे और आपको बार बार याद दहानी कराना, बार बार उस मकसद के हवाले से मुझे और आपको अपना जायजा लेना जरूरी नहीं है? यकीनन ये चीज बहुत जरूरी है। और इस हवाले से खुसूसन हिंदुस्तान में और जहां हम रहते हैं बहुत कम बोला जाता है, बहुत कम बोला जाता है। आप देखें इस मैसूर में कितनी मसाजिद हैं। आप देखें खुसूसन हमारी मस्जिदों के अलावा कहीं पर इस तरह तफसील के साथ इस कलिमे तौहीद को कहीं पर भी पढ़ा नहीं जाता। उमूमी तौर पर हर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, उसकी फजीलत का भी इकरार करता है, लेकिन उसके जो मसाइल हैं, उसके जो शुरूत हैं, उसके जो नवाकिज़ हैं, उस हवाले से जब बात होती है बहुत सारे लोगों की फिक्र पर ज़रब लगती है। बहुत सारे लोग जो गलत अकीदे में, गलत फिक्र, गलत मनहज पर लगे हुए हैं, उन पर ज़रब लगती है, जिसकी वजह से ये लोग फजीलत को तो सुन लेते हैं लेकिन मसाइल को सुनने के लिए आमादा नहीं होते। आप याद रखें, अल्लाह ने एक कलीमे को हमारे वजूद का मकसद बतलाया है, उसके हवाले से अगर हमें मसाइल मालूम ना हो तो हम उस मकसद से मजबूती के साथ जुड़े रह सकते हैं? हरगिज़ जुड़े नहीं रह सकते। इसीलिए इस पर बार बार बोला जाना जरूरी है ताकि बोलने वाले की भी इस्लाह हो, बोलने वाले की भी याद दहानी हो और सुनने वाले भी इस हवाले से मुहतात रहें। मुअद्दद हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे तमाम की जानिब हमने ये वही की, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी से फरमाया, अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय उसके यानी अल्लाह के। फिर अल्लाह ने कहा, फ़अबुदूनी, तुम मेरी ही इबादत करो, तुम मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ने तमाम अंबिया को यही तौहीद का पैगाम देकर के भेजा और अल्लाह ने अल्लाह के नबी को भी यही तौहीद का पैगाम देकर भेजा। आप अपनी दावत का आगाज तौहीद से करते, तौहीद को समझ लेते, अल्लाह के नबी बात आगे बढ़ाते। अगर कोई शख्स तौहीद को नहीं समझता, तौहीद को कबूल नहीं करता, अल्लाह के नबी उसको दावत ही देते नहीं, उस सिलसिले को वहीं पर खत्म कर दिया जाता और अल्लाह के नबी किसी और पर मेहनत करते। ताइफ का वाकया, अल्लाह के नबी ताइफ गए, आपने वहां के लोगों को तौहीद पेश की, उन लोगों ने इनकार किया, नहीं माने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की जानिब भेजते हैं। आप जब उन्हें यमन की जानिब भेजते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं, फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मुआज, जब तुम उन्हें दावत दो, फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि, सबसे पहली बात तुम उन्हें तौहीद की दावत दो। अगर वो तौहीद का इकरार कर लें, उसके बाद सारे मसाइल तुम उन्हें बताते जाना बतदरीज। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जमाने में जो हुक्मरान थे उन तमाम को खुतूत लिखा करते थे। उन खुतूत में आप सबको सबसे पहले तौहीद का पैगाम देते। अगर वो तौहीद को कबूल कर लेते, बात आगे बढ़ती। अगर वो तौहीद को कबूल ना करते तो उसके बाद बात वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ की। तो याद रखें, ये मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ने इसी दावत के लिए और यही दावत को सबसे पहले देने के लिए तमाम अंबिया को भेजा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
توحید پیش کرتے, اگر کوئی قبول نہ کرتا تو اس کے آگے کی بات نہیں بتاتے تھے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید بتانے کا حکم دیا, بالکل وہیں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بھی روکا, شرک سے بھی آگاہ کیا, شرک سے بھی اللہ نے اللہ کے نبی کو تنبیہ فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے اللہ کے نبی, ہم آپ کی جانب اس بات کی وحی کر رہے ہیں, اور یہی بات ہم نے آپ سے پہلوں کے جانب بھی کی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ شرک کریں گے, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے سارے اعمال برباد. انبیاء سے شرک ہوتا ہے؟ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں, آپ سے شرک کا شائبہ تک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر کے امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ, جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں, مسجد نبوی میں اپنے درس کا سلسلہ روک کر کے, کوئی اور کتاب چل رہی تھی اس کا سلسلہ روکے اور آپ نے ایک دن کے لیے قواعد اربع کی شرح کی, جس میں مسجد نبوی میں جتنے لوگ آئے ہوئے تھے درس کے لیے وہ بیٹھے تھے, جامعہ اسلامیہ کے طلاب بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے درس کے دوران توحید کی اہمیت فضیلت بتلاتے ہوئے ایک بات فرمائی, ایک بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ شرک کے ساتھ عبادت کرتا ہے, قبولیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہے. کیا بغیر وضو کے عبادت نماز قبول ہے؟ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. بالکل وہی حال ہے شرک کرتے ہوئے. اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, توحید کا اقرار کرے, تو اس کے عمل اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں. یہی بات کہی اللہ نے اللہ کے نبی کو خطاب کر کے, اے اللہ کے نبی, اگر آپ سے بھی شرک ہوا تو ہم آپ کے بھی سارے اعمال کو اکارت کر دیں گے, برباد کر دیں گے. پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 18 میں تقریباً کئی ایک انبیاء کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. آگے اللہ نے فرمایا یہ تمام انبیاء, ان کے باپ دادا, ان کی ذریت اور ان کے بھائی, یہ سارے کے سارے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سارے کے سارے انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہیں. اہل علم نے یہاں پر نقطے کے طور پر ایک بات بتلائی ہے, آپ غور کریں. ہمارے معاشرے میں جو لوگ خدمت خلق میں آگے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اولڈ ایج ہوم میں ڈونیشن دیا کرتے ہیں, بیواؤں کی شادی کروایا کرتے ہیں, اسی طرح بوڑھے لوگوں کا خیال کرتے ہیں, ان کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ ہم بسا اوقات کرسچینٹی کو دیکھ کر کے ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں سے بھی بہتر ہے. نعوذ باللہ, بسا اوقات ہم کہہ دیتے ہیں. یاد رکھیں, سارے کے سارے اعمال کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں, اگر شرک پایا جاتا ہے ان اعمال کے اللہ کے یہاں کوئی مول نہیں. اللہ نے اللہ کے نبی کو خطاب کر کے فرمایا, اللہ نے تقریباً 18 انبیاء کو خطاب کر کے فرمایا. علیہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں, ایک شخص ہے جس کی زندگی نبیوں جیسے اعمال کیا کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوئے قرآن و حدیث کی مکمل پابندی کیا کرتا ہے. ایسے بندے میں بھی اگر شرک آیا, اس کی پچھلی پوری زندگی اللہ کے پاس اس کا کوئی مول نہیں. یاد رکھیں, سب سے پہلی بات جس پر مجھے اور آپ کو زور دینا ہے وہ یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. یہی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے. اگر آپ اپنا سب کچھ لٹا کر توحید بچا سکتے ہیں, آپ بچا لیجئے. آپ سب کچھ مل رہا ہے, بدلے میں توحید کو گوانا پڑ رہا ہے, مقصد سے کمپرومائز کرنا ہے. آپ دنیا کو پانے کے لیے کبھی بھی اپنے مقصد سے کمپرومائز مت کیجیے. یہی
سارے انبیاء کی دعوت تھی، اور اسی بات کی یاد دہانی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور انبیاء کے بعد اہل علم آپ کو اس حوالے سے آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایک بات اس حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں، ہم نے سنا جیسے ہی بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کے تمام اعمال کو غارت کر دیتے ہیں، اللہ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا اللہ کی رحمت کی کیا شان ہے؟ اللہ رب العالمین کتنی عظیم رحمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ماؤں سے بڑھ کر کے، اللہ رب العالمین کی ایک رحمت دنیا میں ہے، ماں بچے سے، باپ بیٹے سے، جانور اپنے بچے سے۔ ایک مالدار بسا اوقات کمزور اور لاغر دیکھ کر کے اس پر رحم کر بیٹھتا ہے۔ یہ ساری رحمت کے مظاہر اللہ کی ایک رحمت کے بدلے اس دنیا میں ہیں۔ اللہ جب اتنا رحم کرنے والا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا؟ شرک کو آخر اللہ کیوں معاف نہیں کرتا؟ آخر شرک میں ایسا ہے کیا کہ اللہ رب العالمین اتنی عظیم رحمت رکھنے کے باوجود ہمیں معاف نہیں کرتا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ اگر بندہ اس پر غور کرے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ شرک سے باز آ جائے گا، وہ شرک سے باز آ جائے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیگر تمام گناہ، چوری ہو، زنا ہو، دوسروں کا حق مارنا ہو، کسی کو گالی دینا ہو، برا بلا کہنا ہو، یہ تمام گناہ انسان خواہشات میں آ کر کے کرتا ہے، تمام گناہ خواہشات میں آ کر کے کرتا ہے، اور ان تمام گناہوں کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں، اللہ کی ذات سے نہیں ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے۔ جب بندہ شرک کرتا ہے زبان قال سے نہیں، زبان حال سے، نعوذ باللہ، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ کی ذات میں تنقیص کرتا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی سرکشی کی انتہا کو بتلاتا ہے۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا کیا حکم ہے میرے ساتھ؟ اللہ کا کیا حکم ہے؟ میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اے اللہ تو کہتا ہے ہم تیرے ساتھ شرک نہ کریں، ہم تیری بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک حقیر مخلوق، ہم تیری بنائی ہوئی انسانیت اور تیرے بنائے ہوئے اشیاء میں سے ایک معمولی چیز کو لیں گے اور اسے تیرے برابر لا کر کے کھڑا کریں گے، اور تو کہتا ہے ہم شرک نہ کریں، ہم شرک کریں گے۔ ابن قیم فرماتے ہیں شرک یہ ایسا گناہ ہے نعوذ باللہ ہم اللہ کی ذات میں تنقیص کرتے ہیں اور اپنی سرکشی کی انتہا کو اللہ کے سامنے بتلاتے ہیں۔ کیا ہے شرک؟ بندہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتا ہے؟ اس کی سیدھا سی مثال یہ ہے، نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، یا اللہ کے اندر نعوذ باللہ وہ قابلیت نہیں ہے، یا نعوذ باللہ اللہ وہ کام نہیں کر سکتا، بدلے میں ہمیں اس راستے کو اپنانا پڑتا ہے، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، ترقی کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے لیے۔ نعوذ باللہ یہ وہی شکل ہے جس سے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جس جگہ ہم رہتے ہیں آپ غور کریں، فقہی مسائل پر بہت زور دیا جاتا ہے، جتنے بھی فقہی مسائل ہیں بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن توحید کی بات آئے گی تو کہا جائے گا لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، مزاروں پر جانا ان کی عبادت ہے، کسی ولی کو ماننا اور اسے کائنات میں تصرف کا اختیار دینا یہ اس کی عبادت ہے، اس میں کلمے کا انکار ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جس کی دوسرے لوگ دعوت دیا کرتے ہیں ان کی بات پر ضرب لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ فقہی ابواب پر تو بات کریں گے لیکن توحید کا مسئلہ جس میں خلل کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے کبھی بات نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم جانیں گے کہ میں اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی خلل ہے تو ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ میں سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کسے کسے معلوم ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ ارباز، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کسے معلوم ہے لا الہ الا اللہ؟ بتائیے۔
अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए आप। बारकल्लाहु फीक। ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, हकीकी माबूद अल्लाह के अलावा कोई नहीं। दुनिया में माबूद है नहीं। दुनिया में अगर कोई दरख्त की पूजा करता है वो उसका माबूद है, कोई गाय की पूजा करता है वो उसका माबूद है, कोई कब्र की पूजा करता है वो उसका माबूद है। दुनिया में माबूद हैं, हकीकी माबूद। क्या दरख्त हकीकी माबूद है? क्या कब्र वाला हकीकी माबूद है? क्या गाय हकीकी माबूद है? हकीकी माबूद जो हमारी तमाम इबादतों का मुस्तहिक है कौन है? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अहलुल हदीस के अलावा, सलफियुल अकीदा लोगों के अलावा जितने भी गुमराह फिरके हैं, तमाम के अंदर आप इस कलीमे में खलल पाएंगे। जब कलीमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के माने में खलल हो, बात की चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। अल्लाह के नबी इस कलीमे की दावत को जब तक कोई सही मानों के साथ कबूल नहीं करता, दावत नहीं देते थे। अब इसी में जब खलल हो तो बाद वाले मसाइल में लाजिमन खलल होगा। यह हमारी बुनियाद है, ये हमारी बुनियाद है, हमारी असास है। और आपको मालूम है, जब बुनियाद टेढ़ी मेढ़ी हो, जब बुनियाद में खलल हो, उस पर बनने वाली इमारत में मजबूती हो सकती है? नहीं हो सकती। यह हमारा इम्तियाज है कि हम इस माने को उसकी हकीकत के साथ जानते हैं और इसके तकाज़ों के साथ इस दुनिया में चलने का दावा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसका माना नहीं आता। याद रखें, बहुत सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा करते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यह तर्जुमा हकीकत के ताल्लुक से इंतहाई गलत, यह तर्जुमा इंतहाई गलत है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यह हकीकत का इनकार है एक तरह से, जबकि माबूद बहुत है ना। हकीकी लगाना, बरहक लगाना, तभी जाकर के इसका माना दुरुस्त हो सकता है। इसलिए कि माबूद बहुत हैं, हकीकी माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। अब इसका तर्जुमा हम कैसे करते हैं? कहां से पता चला कि इसका यही माना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में यही फरमाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हक है, अल्लाह ही हक है। व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल, अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं? बातिल हैं। तो क्या हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा? अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। बहुत सारे लोग इस माने, इस कलीमे का तर्जुमा करते हुए गुमराह हो गए। एक जमात जो हमारे इलाकों में भी मारूफ है, जिसका दावा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर तबलीग करती है, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना आप उनके उलमा से पूछें तो ला इलाहा इल्लल्लाह के पूरे माने को ले जाकर के सिर्फ रुबूबियत के इस बात में पेश करते हैं। रुबूबियत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का माना कहते हैं अल्लाह ही हमारा राज़िक है, अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ही हमारा मुदब्बिर है। याद रखें, अल्लाह की रुबूबियत का इकरार कुफ्फार भी किया करते थे। मक्का के जो कुफ्फार थे, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का इकरार किया करते थे। जब कश्ती में सवार होते वो, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, उन्हें पता था परेशानी से कौन निकालने वाला है? अल्लाह। मुसीबत से कौन निकालने वाला है? अल्लाह। ये बात उन्हें भी पता थी। इसीलिए जब वो समंदर में सवार होते, कश्ती डूबने लगती या हिचकोले खाने लगती, तो खालिस होकर खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा करते थे, इसलिए कि अल्लाह ही के पास हमें बचाने की ताकत है। तो अल्लाह की रुबूबियत का इकरार जो कोई इस कलीमे से करता है, तो ये उसका तर्जुमा मुकम्मल नहीं है। इस कलीमे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत का इकरार है। आप रुबूबियत का इकरार करते हैं तो याद रखें, रुबूबियत का इकरार तो कुफ्फार भी किया करते थे। रुबूबियत के साथ इस कलीमे में उलूहियत का इकरार करना यह असल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, आप कुफ्फार से पूछिए उन्हें कौन पैदा किया? वो क्या कहेंगे? लयक़ूलुन्नल्लाह, जरूर बिजरूर उन्हें अल्लाह ने पैदा किया। वो अल्लाह को मुदब्बिर समझते थे, जिलाने वाला, खिलाने वाला, पालने वाला अल्लाह को समझते थे वो।
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دعوت دیے قولوا لا الہ الا اللہ، تم تمام کے تمام گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ کا سگا چچا آپ کا دشمن بن گیا، آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن بن گئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام معبودان باطلہ کا انکار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری دعوت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس کلمے کا حقیقی معنی اگر ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے ہماری دعوت ناقص ہے، ہمارے عمل میں وہ پائیداری، ہمارے عمل میں وہ کامیابی نظر نہیں آئے گی جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ بہت سارے لوگ اس کلمے کا معنی لا حاکم الا اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ حاکمیت کا تعلق اللہ کی ربوبیت سے ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ کے حکم کو ہم مانتے نہیں مانتے، دنیا میں اللہ کا نظام چلتا ہے، دنیا میں اللہ کی حکومت چلتی ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کے علاوہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کلمے کا معنی وہ نہیں ہے۔ لوگ لا حاکم الا اللہ کہہ کر کے دنیا میں اللہ کی حکومت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کلمے کی حقیقی تفسیر، کلمے کا حقیقی معنی تک انہیں نہیں معلوم ہے۔ بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی لا موجود الا اللہ کہتے ہیں، وحدت الوجود والے، یعنی دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، یعنی جو بھی ہے اللہ ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی دنیا میں سب کچھ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ہے۔ یاد رکھیں یہ تمام اس کلمے کا جو معنی بیان کرتے ہیں یہ باطل تفسیر ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حقیقی معنی اس کا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اس کلمے کے دو ارکان ہیں، پہلا رکن نفی، دوسرا رکن اثبات ہے۔ پہلا رکن کیا ہے اس کلمے کا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ یہاں پر حقیقی کہاں آیا، یہاں پر صرف کہاں آیا معنی؟ نفی اور اثبات جب ملا کر کے ہم بیان کریں تو ترجمے میں وہ تاکید پیدا ہوتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ۔ تو اس کلمے کے دو ارکان، پہلے رکن میں نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کے علاوہ معبود کا اقرار بھی کرتا ہے وہ باطل ہے۔ دوسرا ارکان اثبات الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو اس کلمے کے ارکان کو یاد رکھیں، اس کلمے کے دو ارکان ہیں نفی اور اثبات۔ نفی تمام معبودان باطلہ کا انکار، اثبات ایک حقیقی معبود اللہ کا اقرار ہے۔ معزز حاضرین، بہت سارے لوگ، خصوصاً وہ لوگ جو اپنی دعوت کو دنیا میں سب سے بڑھ کر کے مانتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اچھائی بتلاؤ، کسی کو ٹوکو نہیں، کسی کو غلط مت کہو۔ ہمارا کلمہ، ہمارا دین جس کلمے سے شروع ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا رکن نفی پر ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے جو ہمارا حقیقی معبود ہے۔ تو یاد رکھیں غلط بات پر ٹوک کرنا اہل علم اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، بدعتیوں کو ان کی بدعت سے روکنا، شرک کرنے والوں کو ان کے شرک سے روکنا، صرف امر بالمعروف کرنے والوں کو یہ کہنا کہ آپ منکر کا بھی انکار کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں فضائل کو سب برداشت کر لیتے ہیں، مسائل کی جب بات آتی ہے تب مسئلہ گڑبڑا جاتا ہے اور لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارے کلمے کی بنیاد اور ہمارے کلمے کا پہلا رکن نفی پر ہے، دوسرا اثبات پر ہے، جس سے اہل علم یہ استدلال کرتے ہیں کہ انکار منکر ہونا چاہیے، امر بالمعروف بھی ہونا چاہیے، صرف امر بالمعروف ہو نہی عن منکر نہ ہو یہ غلط تفسیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑیں گے نہیں یعنی کسی کو غلطی پر ٹوکیں گے نہیں تو معاملہ کیا رہے گا؟ لوگوں کو حق اور باطل میں تمیز کیسے ہو پائے گی؟ صحیح اور غلط میں فرق کیسے ہو پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بتانے پر لوگوں کی ناراضگی کا رتی بھر بھی خیال نہیں کیا، ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو لوگ مانیں گے وہ اتنے کھرے، اتنے اچھے رہیں گے، وہ مرتے دم تک اس بات پر قائم رہیں گے۔ تو یاد رکھیں اس کلمے کے دو ارکان ہیں، پہلا نفی ہے، دوسرا اثبات ہے۔ معزز حاضرین،
کیا صرف اس ایک کلمے کے اقرار سے بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نیوز اینکر بسا اوقات اینکرنگ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فلم ایکٹر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسی طرح بہت سارے غیر مسلم ڈیبیٹ میں آ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا یہ کلمہ اللہ کے پاس ہمیں نجات دیتا ہے؟ بتائیے دیتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر بندہ ان کو مانتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تب جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب رہیں گے، اور یہ کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مصداق بنے گا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے پاس بلائے گا، کل سجل مد البصر، جس کی تمام کے تمام گناہوں کے رجسٹر تا حد نگاہ پھیلے ہوں گے، جس کی زندگی میں اتنی خرابیاں، اتنی برائیاں، اتنے گناہ کر کے وہ اللہ کے پاس آیا ہوگا کہ جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک صرف اس کے گناہوں کا رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ اس کو بلائے گا، اللہ کہے گا منکر نکیر نے، یہ گناہ اور نیکی نکلے والوں نے کیا تیرے حق میں کوئی حق تلفی کی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ کیا تو نے کوئی نیکی نہیں کیا اس کو اس میں لکھا ہے؟ وہ کہے گا اس میں کوئی غلط بات نہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں سے اس کی وہ ایک نیکی لے کر کے آؤ، اس کی وہ ایک نیکی لے کر کے آؤ، اور اللہ رب العالمین کے پاس ایک کارڈ حدیث البطاقہ کے نام سے یہ حدیث معروف ہے، وہ ایک کارڈ، ایک پرچی لائی جائے گی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ تمام کے تمام رجسٹر گناہوں کے رکھے جائیں گے، اور ایک لا الہ الا اللہ والا کارڈ اللہ رب العالمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے تو لا الہ الا اللہ والا کلمہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سارے گناہ اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، کیا اس آدمی نے صرف اقرار کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد یہ لا الہ الا اللہ بندے کو اسی وقت فائدہ دے گا جب بندہ تین باتوں سے بچے گا۔ پہلی بات شرک اکبر سے بچے گا، دوسری بات شرک اصغر سے بچے گا، شرک اصغر ریاکاری، نمود، شہرت طلبی، دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات خوف السر، ہلکے سے خوف سے بھی بچے گا۔ ہلکا سا خوف یہ کیا ہے؟ میں اور آپ واحد ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، بیماری صحت دینے والا اللہ کو سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شرک یا چیز کو دیکھ کر کے لمحہ بھر کے لیے ڈر جاتے ہیں، یا لمحہ بھر کے لیے ہمارے دل میں خیال آتا ہے اس کو کیوں چھیے، کچھ ہو گیا تو، حالانکہ ہمارا اقرار ہے نفع و نقصان کا مالک اللہ، بیماری دینے والا اللہ، اور یہ جو چیز رکھی ہوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہلکا سا ڈر آ جائے، یہ ڈر بھی ہمارے سینوں میں نہ ہو۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں تب جا کر کے لا الہ الا اللہ کے اقرار میں وہ فضیلت آئے گی جو اللہ نے اس بندے کو عطا فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بسا اوقات کرایہ کا گھر لیتے ہیں، پہلے سے کوئی اور بستا تھا، ہم جا کر کے وہاں پر بستے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں کہ بندش کیے ہوئے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ہرے کپڑے میں لپیٹ کر کے۔ کچھ لوگ اہل حدیث ہوتے ہوئے بھی جب تک اس گھر میں رہتے ہیں اس کو چھوتے تک نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ڈر ڈر کر کے نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ہلکا سا شرک بھی توحید کے منافی ہے۔ آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو نکال کر کے پھینک دیں، یقیناً آپ کو ایسی توحید اللہ کے یہاں وہ مقام دلائے گی کہ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو معزز حاضرین، اس کلمے کے کچھ شروط ہیں۔ اس کلمے کی سب سے پہلی شرط جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور جتنے بھی شرط ہم سنتے ہیں ان شرطوں کے ساتھ اس کلمے پر ایمان لانا چاہیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ ایک
जनाजे में शरीक थे, एक शख्स ने अपनी बीवी को दफनाया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, तुमने इस दिन के लिए क्या तैयारी की है? तो उस शख्स ने जिसने अपनी बीवी को दफन किया था कहता है, मैंने 70 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह की तैयारी की है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यकीनन ये कलिमा तुझे नजात देगा, मगर इसकी कुछ कुंजियां हैं, इसकी कुछ कुंजियां हैं। अगर तू उसका हक अदा करेगा, वो कुंजियों वाला कलिमा लाएगा, तब जाकर के तुझे फायदा अता फरमाएगा। इसी तरह इमाम वहब बिन मुनब्बह सनआनी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे एक शख्स सवाल करता है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं है? ये कहते हैं, क्यों नहीं? वलाकिन्नहा अस्नान, लेकिन उसके कुछ दांत हैं। जो शख्स उस चाबी को उसके दंदानों समेत लाएगा, उसको ताला खोला जाएगा जन्नत का। एक ताला है, आप उसमें कोई भी चाबी डालो, खुल जाएगा? वो नहीं खुल पाएगा। उसके दंदाने, उसका जो शेप है, वो जो कीली लाएंगे, चाबी लाएंगे, तभी जाकर के वो खुल पाएगा। यही फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। ये जो 7 शुरूत हैं, बास आलिम ने 8 भी बताए हैं, हम 7 पढ़ेंगे। तो इस दंदानों समेत आप ला इलाहा इल्लल्लाह को लाएंगे तो जन्नत आपके लिए खोली जाएगी। पहली शर्त इल्म, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म मुझे और आपको होना चाहिए। 3 बातों का इल्म। पहली बात, ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से अदा करना आता हो। कितने लोग हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पता नहीं कैसे कैसे अदा करते हैं। एक कलिमा जिस पर हमारी पूरी जिंदगी, पूरी इबादत, हमारे पूरे मकसद का दारो मदार है, उस कलिमे का तलफ़ुज़ तक हमें नहीं आता। आप ज्यादा बड़ी बात नहीं, दुनिया में नहीं, यहां से लौट करके आप अपनी बीवी से कलिमा पढ़ाएं, अपने बच्चों से कलिमा पढ़ाएं। आप देखेंगे हमारे घर में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्हें इस कलिमे पढ़ने का तलफ़ुज़ तक नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं क्या बार बार तौहीद तौहीद लगा रखा है, क्या बार बार। तो हद तो यह है, कुछ लोग जो अहलुल हदीस नहीं है, वो कहते हैं तौहीद तौहीद कह करके ये अहले हदीस अफराद तौहीद में गुलू करते हैं। ये ताना दिया जाता है। याद रखें, इस कलिमे के इल्म के मुताबिक पहली बात, ला इलाहा इल्लल्लाह का तलफ़ुज़ आता हो, और आप ये तैयारी करेंगे, आपको आना चाहिए, आपके बीवी बच्चों को, आपके मातहत रहने वाले अफराद को ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आना चाहिए। दूसरी बात, इसका माना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? इसका माना मुझे और आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी बात, इसके तकादे क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद आप पर क्या क्या हक वाजिब होता है, आपको उन तकादों का इल्म होना है। वरना हर मसलक वाला, मुसलमानों में जितने भी लोग हैं, हर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, मगर उसकी जिंदगी में वाज़ेह शिर्क नजर आता है। हद तो यह है, एक बंदा जाता है कब्र के पास, मजार में, वहां पर कब्र का तवाफ करता है, कब्र पर सजदा करता है, लेकिन कब्र के ऊपर झंडा होता है जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होता है। क्या वहां पर वैसा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने, एक बंदे के ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेने से बात तमाम है? हरगिज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का तलफ़ुज़ आता हो, उसका माना मफ़हूम मालूम हो, फिर उसके तकादों का भी इल्म हो कि आप इस कलिमे के इकरार के साथ साथ आप पर क्या क्या जिम्मेदारियां लागू होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्म की दलील क्या है? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी जान लीजिए, अल्लाह के नबी जान लीजिए, अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं। अल्लाह के नबी को इससे मुताल्लिक इल्म हासिल करने की बात कह रहा है। अल्लाह के नबी आपको तौहीद मालूम है, आप उसकी दावत भी देते हैं, लेकिन मजीद हम आपको तौहीद के मुताल्लिक बताएंगे, मजीद हम आपको शिर्क के मुताल्लिक बताएंगे। अल्लाह के नबी आप इनको भी जानिए। इसमें अल्लाह के नबी को खिताब के साथ साथ सारी उम्मत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब कर रहे हैं। मुअद्दद हाज़िरीन, आप इस शर्त को एक मिसाल के जरिए ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया, एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया जिसमें किसी का बहुत ज्यादा नुकसान है, किसी का बहुत ज्यादा फायदा है। वो सारा का सारा मसला एक गवाही पर टिका हुआ है। कोई आकर के उसकी तस्दीक या तकदीब कर दे तो फैसला
ہو جائے گا. اب ہم کسی ایسے شخص کی گواہی قبول کریں گے جو اس پورے واقعے کو نہیں دیکھا ہو یا اس واقعے کا علم نہ ہو؟ کیا ہم اس کی گواہی قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں. ہمارے پاس اسی شخص کی گواہی معتبر ہے جو اس پوری حقیقت کا علم رکھتا ہو، ورنہ معاملہ ایسا کا ایسا پڑا رہے گا. بالکل وہی حال ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی پر میرے اور آپ کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا. ہماری یہ گواہی اللہ کے پاس بہت معتبر ہے. کب معتبر ہے؟ جب ہمیں اس کا علم ہوگا. ایک پاگل کی گواہی معتبر نہیں. کیوں؟ اسے علم نہیں. تو یاد رکھیں، اس حوالے سے علم حاصل کریں. جتنا علم حاصل کریں یہ افضل العلم ہے. لا الہ الا اللہ کا علم افضل الحسنات ہے. نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی لا الہ الا اللہ. تو اس حوالے سے علم حاصل کریں کہ ہمارا لا الہ الا اللہ کب ہمیں فائدہ دے گا، کب ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کا اقرار کر لیتے ہیں، تو ہم پر کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں. معزز حاضرین، دوسری چیز اس حوالے سے یقین. اس کلمے پر یقین ہو. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ذرہ برابر شک و شائبہ نہ ہو. اگر کوئی شخص اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، ساتھ ہی یہ شک کرتا ہے اللہ ہے کہ نہیں، آخرت ہوگی کہ نہیں، مرنے کے بعد جنت و جہنم ہے کہ نہیں، یاد رکھیں اس شک کے ساتھ یہ کلمہ آپ کو رتی برابر فائدہ نہیں دے. اگر آپ کے اندر اس حوالے سے یقین نہیں ہے کہ یہ حق ہے، اللہ حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، آخرت کا دن آئے گا، مرنے کے بعد ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے، یہ جو لوازمات ہیں لا الہ الا اللہ کے، اس پر یقین ہو. اگر یقین نہ ہو، منافقوں کی طرح کوئی بندہ اس میں شک کرتا ہے یا پھر زبانی قرار کرتا ہے، یہ چیز اللہ کے یہاں سے کوئی فائدہ نہیں دے گی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی ایک حالت بتائی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. یقیناً مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. پھر آگے فرمایا ثم لم يرتابوا، وہ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کرتے. جب آپ اس یقین کی دولت سے مالا مال ہو گئے، آپ اس دعوت کے لیے، آپ اس کلمے کے لیے، آپ اس توحید کے لیے ہر قربانی دیں گے. آپ سب کچھ لٹا کر کے بھی آپ اس کلمے کی حفاظت کر لیں گے. صحابہ کو اس کلمے پر یقین تھا، صحابہ کو اس کلمے پر یقین تھا. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اس توحید اور اس کلمے کو بچا لیا، اس کلمے پر جم گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یقیناً تمہیں جنت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے. کھجور کو چھوڑ کر کے کھجور کھاؤں گا تو وقت لگ جائے گا، مجھے جنت میں جانا ہے، گئے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جام شہیدت کو نوش فرما لیا. ایک چیز جس پر ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم اس کے لیے کوئی چیز قربان کر سکتے ہیں. یقیناً یہ شرط کا میری اور آپ کی زندگی میں پایا جانا اشحد ضروری ہے. ہم زبانی اقرار کرتے ہیں، یقین کی بات آتی ہے، ہمارے دلوں میں عملی کوتاہی کی وجہ سے یقین کی وہ مضبوطی موجود نہیں جو شرعاً مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا من قال لا الہ الا اللہ موقنا بہا، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے، تبھی جا کر کے کلمہ میں فائدہ پہنچائے گا. آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کلمے کی یقین کی دولت کو پا کر کے اس کلمے کے خاطر اور اس کلمے پر ڈٹے رہتے ہوئے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. صہیب رومی رضی اللہ عنہ، آپ کو مکہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آزادی نہیں تھی، آپ کو روکا جا رہا تھا. اللہ کے نبی ہجرت کر گئے، آپ بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں. کفار آ کر کے آپ کا راستہ روک لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے روک لیتے ہیں. کفار کہتے ہیں اے صہیب تم کہیں اور سے آئے تھے، تم یہاں رہے، تم نے یہاں پر بہت زیادہ دولت کمائی، تم وہ سب کچھ لے کر کے یہاں سے جا نہیں سکتے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ
اپنی زندگی کی ساری کمائی ہوئی دولت اس لیے قربان کی تاکہ مدینہ پہنچ کر اللہ کی وحدانیت کا کھل کر کے وہ اقرار کر سکیں. اپنا سب کچھ لٹا کر کے چلے گئے مدینہ. ہم اس کلمہ توحید کی دعوت کے لیے بسا اوقات ہمارا معمولی مال تک خرچ نہیں کرتے. یہاں صحابی رسول نے اپنی زندگی کا پورا کمایا ہوا لٹا کر کے اللہ کی توحید کی کھلم کھلا اقرار کے لیے چلے گئے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ دیکھیے اس کلمے پر, اس کی سچائی پر, اللہ پر ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا, کیسا ان کے اندر یقین کامل تھا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال تک اپنی جگہ بستر پر پڑے رہے. 30 سال تک پیشاب و پاخانہ بھی بند نہیں جا سکتے تھے, اس کے لیے بھی کروٹ تک نہیں لے سکتے تھے. یہ جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے وہاں پر نیچے سوراخ کر دیا گیا تھا, پیشاب و پاخانہ بھی وہیں سے یہ کیا کرتے تھے. وہ حدیث جو ہم سنتے ہیں, نماز ٹہر کر پڑھیں, طاقت نہیں بیٹھ کر, پھر بھی طاقت نہیں لیٹ کر, پھر بھی طاقت نہیں جس قدر ممکن ہو سکے, یہ حدیث اسی صحابی رسول رضی اللہ عنہم کی شان عروج کے نتیجے میں ہمارے پاس آئی کہ یہ اپنے بستر پر رہ گئے. 30 سال تک ایک ہی جگہ پڑے رہے, 30 سال تک کروٹ لینے سے بھی عاجز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے. کوئی شخص ان کے پاس آتا, ان کی حالت کو دیکھ کر کے رو دیتا تو یہ اسے وہاں سے اٹھا کر کے بھگا دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر اس قدر ہیں کہ میں اس معمولی چیز پر تمہاری باتوں میں آ کر کے گلا شکوا کروں تو میں نے اس معبود کا حق ادا نہیں کیا. کیسا یقین! آج اس کلمے پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اولاد میں تاخیر ہوتی ہے, ہم غیروں کا دربار کھٹکھٹاتے ہیں. صحت میں تاخیر ہوتی ہے, غیروں کے دربار میں جا کر کے کھٹکھٹاتے ہیں. حد تو یہ ہے, میں اہل حدیث گھرانے کی یہ مثال جانتا ہوں. ایک اہل حدیث جس کی بیٹی بار بار بیمار پڑ رہی تھی, ہم نے اسے مشورہ بھی دیا کہ آپ اس غلط راستے پر مت جائیے. وہ اپنی بیٹی کا رقیہ کروانے کے لیے ایک عامل کامل کے پاس جاتا ہے. یاد رکھیں, جو بھی غیر شرعی رقیہ کرتے ہیں اور عامل کامل چھو منتر جو کیا کرتے ہیں, یہ اللہ کا کفر کر کے جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں. نتیجتاً خود بھی گمراہ اور یہ لوگوں کو گمراہ کریں, اس لیے جنات ان کی بات مانا کرتے ہیں. یہ اہل حدیث فرد معمولی بات پر صبر نہ کر سکا, وہاں جا کر کے اپنا ایمان و عقیدے کی قربانی دے دی. اگر اس کلمے پر یقین ہوگا تو آپ مر جائیں گے, کبھی بھی اس کلمے کے منافی ایک امر بھی آپ نہیں کریں گے. یہ یقین مطلوب ہے, تبھی جا کر کے آپ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو سکیں گے. معزز حاضرین, انسان کو بسا اوقات کسی چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے, کسی چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس کلمے پر یقین کی علامت ہے کہ آپ اس شدید حاجت کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہوئے اس چیز کو ترک کر دیں. جنگ خیبر کا موقع ہے, صحابہ جنگ میں ہیں, کھانے کے لیے ہانڈیوں میں گدھے کا گوشت چڑھایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین وحی نازل فرماتے ہیں پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے. صحابہ اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہتے اے اللہ کے نبی ہم جنگ میں ہیں, کھائیں گے نہیں تو لڑیں گے کیسے. اللہ کے نبی کا ایک حکم پا کر ہانڈیوں میں جو گوشت پک رہا تھا سب کا سب انڈیل دیتے. تو معزز حاضرین, اس کلمے کے متعلق دوسری شرط یقین. اگر آپ کو اس پر یقین نہیں تو ہمیں یہ کلمہ اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح تیسری شرط قبول. اس کلمے کو دل و جان سے قبول کر لیں. اس کلمے کے جو جو تقاضے ہیں دل و جان سے اس کو قبول کر لیں. ایک بندہ صرف زبانی اقرار کرتا ہے لیکن اس کو دل سے قبول نہیں کرتا, یہ کلمہ بھی اسے بالکل فائدہ نہیں پہنچائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کفار کی حالت کو فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب کفار سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں, قبول نہیں کرتے. تو معزز حاضرین یاد رکھیں اس کلمے کو قبول کرنا کیسے؟ زبان سے قبول کرنا, دل کے یقین کے ساتھ. بہت سارے لوگ, اگر کوئی بندہ, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص بولنے کی طاقت رکھتا ہے,
اس کے باوجود اس کلمے کو قبول کرتے ہوئے بولتا نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اگر آپ کو بولنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، آپ گونگے نہیں ہیں، تو آپ پر واجب ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان سے کلمے کو ادا کریں اور آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اس کو قبول نہ کرنا اور اس کا انکار کرنا یہ کس کی علامت ہے؟ کفار کی علامت ہے، اور یہ چیز مشرکین کی علامت ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ایک اور شرط ہے انقیاد۔ چوتھی شرط انقیاد، تابع داری۔ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، وہ تقاضے جب آپ کے سامنے آئیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تقاضوں پر عمل کریں، آپ ان تقاضوں کو قبول کریں، آپ اپنی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اس کلمے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا آپ اس کی تابع داری کریں، آپ اس بات پر عمل کریں۔ یہ انقیاد، تابع داری کا جذبہ جس کے اندر جس قدر زیادہ ہوگا، وہ بندہ اسی قدر اپنے عمل میں مضبوط ہوگا۔ تابع داری اور قبول میں فرق کیا ہے؟ تیسری شرط قبول، چوتھی شرط تابع داری، انقیاد ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، قبول زبان سے ہوتا ہے، تابع داری انقیاد عمل سے ہوتا ہے۔ آپ نے قبول کر لیا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس قبولیت کو عمل کے ساتھ سچ کر کے دکھائیں۔ بندہ نکاح میں لا الہ قبول ہے کر کے نکاح قبول کرتا ہے، اب اس کو وہ سچ ہے کیسے ثابت کرے گا؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر کے۔ جب آپ قبول کرتے ہیں لازماً اس قبول کے پیچھے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ آپ صرف قبول کر لیں پیچھے اس کے تقاضے نہ ہو۔ آپ یہاں پر قبول کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کو عمل کرنا پڑے گا، یہی انقیاد ہے اور یہی تابع داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے یا اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کے ساتھ، احسان کرتے ہوئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یقیناً اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا، یقیناً اس نے عروۃ الوثقیٰ کو لازم پکڑ لیا۔ یہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، عروۃ الوثقیٰ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی شخص اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ کے تابعداری کرتا ہے، کیسی تابعداری؟ احسان کے ساتھ۔ یہ وہ احسان نہیں کہ ہم کمزور پر کسی کو قرض دے کر، کسی کو مصیبت سے نکال کر کے کرتے ہیں، یہ عبادت والا احسان ہے۔ عبادت والا احسان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبانی فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، کم از کم اتنا تو گمان رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس قدر سچائی کے ساتھ، اس قدر عزم کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ تو اس طرح کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، ایسی اللہ کے تابعداری کرتا ہے، تب جا کر کے یہ کلمہ ہمیں اللہ کے یہاں نجات دلائے گا، اللہ کے یہاں کلمہ ہمارا معتبر ٹھہرے گا۔ معزز حاضرین، اس حوالے سے بھی کہ صحابہ نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا، بدلے میں تابعداری کے کیسے نمونے پیش کیے، آپ ان کی سیرتوں کو پڑھیں۔ آج ہمیں کسی فلم کا مشہور سین دیکھ کر کے بسا اوقات بندے ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں، دنیا میں کچھ کر گزرنے، دنیا کو پلٹ دینے کی خواہش نوجوان طبقہ رکھتا ہے۔ ہمارے صحابہ کی سیرتوں میں ایسی مثالیں، ایسے عبرت انگیز واقعات ہیں، بسا اوقات ایک ایک واقعہ ہماری پوری زندگی کو بدل دیتا۔ صحابہ لا الہ الا اللہ کو قبول کیے اور کیسے صحابہ نے تابعداری دکھلائی۔ آپ دیکھیں جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ 30,000 صحابہ کی فوج اس زمانے میں تنگی کے عالم میں تیار کرنا، سواری کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، ہتھیاروں کا مسئلہ، اللہ کے نبی کے پاس مال موجود نہیں تھا۔ قربان جائیے صحابہ کی تابعداری پر، صحابہ کے اس عمل پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ ابو بکر صدیق اپنی پورے گھر کا مال لا کر کے رکھ دیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی پوری دولت کا آدھا حصہ لے کر کے آئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 200 اونٹ سامانوں سے لدے ہوئے اور کئی ہزار دینار اللہ کے نبی کی راہ میں لٹا دیے۔ یہ ہے جذبہ توحید سے محبت کا،
اس کلمے کے شروط کو ماننے کا یہ ہے جذبہ کہ آپ کے اندر اس کلمے کے اقرار کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کا ایسا جذبہ آئے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود تھا. کہ آج ہمیں جہاد پر نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے, کہ آج ہمیں اتنی بڑی قربانیاں مانگی جا رہی ہیں, آپ سے بس اتنی قربانیاں مانگی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو اس توحید کی فکر لیے ہوئے ہیں, آپ کو یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں آپ کے ایمان بچانے کی خاطر, آپ کی آخرت کی کامیابی کی خاطر. بس آپ آئیں اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں, اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کی فکر کریں. تو معزز حاضرین, 4 شرط ہو گئے. 5ویں شرط, اب تک 4 شروط ہم نے سنے. بچوں میں کون ہے جو ان 4 شروط کو بیان کرے, اسے انعام دیا جائے گا. 4 شرطیں لا الہ الا اللہ کی ہم نے سن لی. آپ میں سے کوئی بھی, بچے بڑے کوئی بھی, اس کو بیان کریں, انشاءاللہ انہیں انعام دیا جائے گا. ہاتھ اٹھائیں کون جواب دینا چاہتے. 4 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی, بتائیے. علم, یقین, قبول, انقیاد. بارک اللہ فیک. کیا شروط, 4 کیا شرطیں سنیں. لا الہ الا اللہ کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں. دوسری چیز یقین, اس کلمے کے حق ہونے کا ہمیں یقین ہونا ہے. تیسری چیز اس کلمے کو قبول کرنا ہے. چوتھی چیز تابعداری, انقیاد, یعنی قبول کرنے کے بعد عمل کے ذریعے اس قبولیت کو سچ بھی کر دکھانا ہے. 5ویں چیز اس کلمے کی صدق, اس کلمے کے سچے ہونے پر ہمارا اعتماد ہو, اس کلمے کے سچ ہونے پر کہ یہ کلمہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے, یہ کلمہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف ہے, اس پر میرا اور آپ کا اعتماد ہونا ہے. صرف بندہ زبانی اقرار کرے, دل میں سچائی نہ ہو, یقیناً یہ اقرار اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں دے گا. منافقین کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ. منافقین آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ رب العالمین منافقین جو صرف زبان سے دعویٰ کرتے تھے, اس کی سچائی پر انہیں یقین نہیں تھا, ان کی اس گواہی کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے اللہ کے نبی, ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یقیناً یہ منافقین جھوٹے ہیں جو آپ کے حوالے سے ایسی گواہی دے رہے ہیں. یعنی منافقین سچائی کو مانتے نہیں تھے, منافقین کا ایمان نہیں تھا, زبانی اقرار کرتے تھے, دل سے مانتے نہیں تھے, سچائی پر یقین نہیں تھا. یاد رکھیں اس کلمے کے سچ ہونے کا کامل یقین ہو. اگر اس کلمے کی سچائی پر کامل یقین نہ ہو تب پھر یہ کلمہ ہمیں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ. جو اس کلمے کی گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور اس گواہی میں وہ سچا ہے. کیسا سچا؟ اسے ذرہ برابر شک نہیں, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا, اس پر اسے یقین ہے, وہ عمل کر کے اس کی سچائی کو ثابت بھی کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں. معزز حاضرین, اس کے بعد 6ٹھی شرط اخلاص. لا الہ الا اللہ, آپ اخلاص کے ساتھ اس کی گواہی دیں. آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں, بدلے میں مسلمان بظاہر کہلوا کر جزیہ ادا کرنے سے بچنا چاہتے ہیں, یہ مقصد نہ ہو. لا الہ الا اللہ کہہ کر بظاہر آپ مسلمانوں کو جو رعایتیں اسلامی حکومت میں مل رہی ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ مقصد نہ ہو. آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, بظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مسلم ملک میں رہنے کا موقع مل جائے, یہ ساری باتیں نہ ہوں. لا الہ الا اللہ بندہ کیسا کہے؟ اخلاص کے ساتھ. آپ یہ گواہی صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں, آپ کا مقصد اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس گواہی سے یہ ہو اللہ راضی ہو جائے, اس تقاضوں پر عمل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو, اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو. جو کوئی بندہ
اخلاص کے منافی اس کلمے کو ادا کرتا ہے، یقیناً یہ کلمہ اسے اللہ کے پاس ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او خالصا من نفسی، قیامت کے دن لوگوں میں میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جو اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ معزز حاضرین، اخلاص کے ساتھ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم، یہ پورے شروط اس کے اندر موجود ہوں، کلمے کا صحیح معنی موجود ہو۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جو اس کلمے پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی سفارش کی امید ہے، یاد رکھیں اگر اس کلمے کے معنی میں یا اس کلمے کے سمجھنے میں ان کے اندر خلل موجود ہے، انہیں اللہ کے نبی کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کی سفارش کے لیے توحید شرط ہے۔ ایک بندہ توحید پر نہیں ہے، وہ بندہ شرک پر ہے، شرک اکبر کرتا ہے، لیکن اسے یہ امید ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کی اسے سفارش نصیب ہوگی، اور ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی اللہ کی اجازت کے بغیر بھی بنفس نفیس سفارش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ غلط عقیدہ ہے لوگوں کا اپنے اللہ کے نبی کے بارے میں یا اپنے کسی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ بنفس نفیس قیامت کے دن سفارش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں سفارش کرنے کا حق سفارش کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کو سفارش کا اختیار دیں گے تب جا کر کے اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ مشہور روایت، قیامت کے دن انسان یا قوم والے دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی سے اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے کہیں گے۔ سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب لوگ انکار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، آپ جا کر کے سفارش نہیں کر دیں گے، آپ جائیں گے، آپ سجدے میں پڑ جائیں گے، آپ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ آج تک آپ نے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کی ہوگی، اور اللہ آپ کو اس وقت سکھائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل توتا اشفع تشفع۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیحد لی حدا، پھر اللہ رب العالمین مجھے اٹھائے گا اور میری سفارش کو اللہ قبول کرے گا، اور مجھے ایک حد بتائے گا کہ اتنے لوگوں کو میں جہنم سے باہر لے آؤں، میں اتنے لوگوں کو سفارش سے جہنم سے باہر نکالوں گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی دوسری بار، تیسری بار، 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب صرف جہنم میں وہ لوگ ہیں الا من حبسہ القرآن، جنہیں قرآن نے روک لیا ہے۔ اب جہنم میں وہی لوگ باقی رہ گئے جنہیں قرآن نے روک لیا ہے۔ قرآن کنہیں روکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شخص شرک کرتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا ہمیشہ ہمیش کا وہ جہنمی ہے۔ اب جہنم میں صرف ایسے ہی لوگ باقی رہ گئے، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی سفارش کے ذریعے نکالے گا، ایسے ہی لوگ بچیں گے۔ تو اس روایت سے پتا چلا اللہ کے نبی کو اللہ اجازت دے گا تب جا کر کے اللہ کے نبی سفارش کر پائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہونے کے بعد آپ کا اللہ کے دربار میں یہ عالم ہے، تو دوسرے لوگ جن کے بارے میں لوگ اعتماد رکھتے ہیں ہم ان کا دامن پکڑ کر کے چلے جائیں گے، انہیں اپنی ایمان کا اور اپنی اس فکر کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، یہ تھی چھٹی شرط اخلاص۔ ایک آخری شرط ہے اس 7 شروط میں محبت۔ اس کلمے سے آپ کو محبت ہونا ہے، آپ اس کلمے سے محبت کریں، اس کلمے کے تقاضوں سے محبت کریں، اس کلمے کے قبول کرنے کے بعد آپ پر جو چیزیں لازم آتی ہیں آپ اس سے محبت کریں۔ مثال کے طور پر اللہ نے فجر کی نماز آپ پر واجب فرض قرار دی، تو آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کو صبح کی نیند پیاری ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے لیے اٹھنا نفس پر ناگوار گزرتا ہے، لیکن اس وجہ سے آپ فجر کی نماز کو ناپسند کرنے لگے، یقیناً اس فکر سے بسا اوقات بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد آپ پر اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے سوچتے ہیں ایک ایسا نظام ہے کہ مجھے میرا مال دینا پڑ رہا ہے، اگر آپ اس نظام کو ناپسند کرتے ہیں، آپ کو اس سے محبت نہیں، یقیناً یہ اس کلمے کی شرط کے منافی امر ہے۔ تو
اس کی شروط میں جو محبت کی بات ہے وہ یہی کہ آپ اس کلمے سے اور اس کے لوازمات سے محبت کریں. حد تو یہ ہے اہل علم کہتے ہیں محبت میں یہ بھی چیزیں آتی ہیں, آپ اللہ سے محبت کریں, آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں, آپ اس دعوت کے لیے جو علماء کام کر رہے ہیں آپ ان سے محبت کریں, حتیٰ کہ اس توحید کی فکر کو جو لوگ معاشرے میں عام کرتے ہیں آپ اس سے محبت کریں. یہ اس کلمے سے محبت کی غیرت کا تقاضا ہے, یہ اس کلمے سے محبت کی غیرت کا تقاضا ہے. تو ہم نے اپنے درس کی 3 باتیں مکمل کر لی. ہم نے فضیلت کو سنا, ہم نے معنی و مفہوم کو سنا اس کلمے کے, اور ہم نے شروط کو سن لیا. ہمارا وقت ہو رہا ہے, مختصر طور پر اس کلمے کے ہم نواقض کو سن لیتے ہیں کہ یہ وہ کون سا عمل ہے کہ جب بندہ وہ عمل کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, یا پھر اس کلمے کا کہنا نہ کہنا دونوں برابر ہے. سب سے پہلی بات, بندہ اگر شرک اکبر کرتا ہے تو یہ کلمہ اس کا کہنا نہ کہنا دونوں برابر ہے. اس کلمے کا اقرار کرتے ہوئے بندہ شرک اکبر کرے, مزاروں کے پاس جا کر کے سجدہ کرے, یا کسی ولی کے پاس سے جا کر کے ایسی چیزیں مانگنے لگے جو اللہ رب العالمین کا حق ہے, تو وہ کافر ہو جاتا, وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس کلمے کا کہنا نہ کہنا دونوں برابر ہے, یہ شرک اکبر. دوسری چیز جو نواقض کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ جس کے کفر پر اجماع ہو چکا ہو اس کو کافر نہ سمجھنا. مثال کے طور پر یہود و نصارہ کافر ہیں, اس بات پر اجماع ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے یہود و نصارہ کافر نہیں ہے, ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جن کے کفر پر امت کا اجماع ہو چکا ہے ان کو کافر سمجھنا یہ حق ہے, اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا تو یہ اس کے نواقض میں سے ہو جائے گا. معزز حاضرین, ایک اور بات اس حوالے سے میں آپ کو قدر تفصیل سے بتانا چاہوں گا, اس لیے کہ اس میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ خصوصاً خوارج یا موجودہ دور میں جماعت اسلامی کے بہت سارے افراد کا یہ نظریہ ہے. کیا نظریہ ہے؟ کیا نظریہ ہے؟ نظریہ یہ ہے لا حاکم الا اللہ, یعنی اگر کوئی بندہ اس دنیا میں اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتا نعوذ باللہ وہ کافر ہے. بندہ کب اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اس حوالے سے 5 باتیں یاد رکھیں, اس حوالے سے 5 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات, ایک بندہ ہے جو انسان کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کے قانون سے افضل سمجھتا ہے, وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ایک بندہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو نظام جو قانون بنایا ہے اس قانون سے افضل کسی حکومت کے کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو افضل سمجھتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, اس کو مثال کے ذریعے ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت میں شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟ رجم کیا جائے گا. اب کوئی انسان یہ قانون بنائے کہ نہیں شادی شدہ کو رجم نہیں کریں گے, ہم اس کو صرف عمر قید دیں گے. اب ایک بندہ کہے ارے یہ تو اچھا ہے, اس میں انسان بچ جائے گا, یاد رکھیں وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ نے قانون بنا دیا, اس میں انسانوں کی بقا ہے, نسب کی بقا ہے, انسانوں کا تحفظ ہے اس میں. اب اس قانون سے افضل ہم نے انسان کے قانون کو سمجھا تو ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں. دوسری بات, اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی شخص انسان کے قانون کو اور اللہ کے قانون دونوں کو برابر سمجھتا ہے وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ کے قانون کو اور بندے کے قانون کو کوئی شخص برابر سمجھنے لگے, اس میں بھی اتنا ہی فائدہ ہے, اس میں بھی اتنا فائدہ ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نماز پڑھنا یہ ایک طرح کی ایکٹیویٹی ہے, یہ ایکٹیویٹی ہم جم میں بھی کر سکتے ہیں, بلکہ نعوذ باللہ نماز سے زیادہ فائدہ جم میں ہمیں ہوتا ہے, تو ہم نماز کیوں ادا کریں؟ ملحد یعنی بسا اوقات لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے بظاہر اسلام کا لیبل لگا کر لبرلزم والے لوگ اس طرح کی بات کہا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں دوسری بات, اللہ کے حکم کو اللہ کے قانون کو اور انسان کے قانون کو برابر سمجھنے والا کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تیسری چیز یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون افضل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن انسان کا قانون جو بنایا ہوا ہے یہ بھی جائز ہے. ہم اس کو افضل تو نہیں مانتے لیکن یہ بھی جائز ہے. اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے کوئی بندہ یہ بھی کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. 3 باتیں ہو گئیں. کیا باتیں؟
اللہ کے قانون سے افضل دنیا کے قانون کو سمجھنا دائرہ اسلام سے نکل گیا. اللہ کے قانون انسان کے قانون کو برابر برابر سمجھنا یہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ کے قانون کو جائز اور افضل سمجھنا لیکن انسان کے قانون کو بھی یہ گناہ کا کام نہیں, اس کو بھی کر سکتے ہیں. یہ تین باتیں اگر کوئی کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ایک بات اس کو سمجھنا چاہیے, ایک شخص ہے جو اللہ کے قانون کو افضل مانتا ہے, اللہ کے قانون ہی کو سب کچھ مانتا ہے اور اللہ کے قانون کے خلاف کوئی کام کرنے کو حرام سمجھتا ہے, اس کے باوجود وہ اس قانون پر اور انسان کے اس عمل پر عمل کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کا قانون ہے, کیا قانون؟ شراب پینا حرام ہے. یہ مان رہا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور یہ یقین بھی ہے کہ شراب کو اللہ نے حرام کہا ہے, اس کے باوجود وہ بندہ شراب پی رہا ہے. اس کو کہیں گے کبیرہ گناہ کا مرتکب. اس کو دائرہ اسلام سے ہم نہیں خارج کریں گے, اس لیے کہ اللہ کے قانون کے سامنے میں یہ کسی اور کا قانون نہیں لا رہا ہے, یہ بس اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے. لیکن اکثریت کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے قانون کے خلاف تم نے عمل کیا, تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. خوارج مرتکب کبیرہ کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تین باتیں ہم نے سنی وہ چوتھی بات کو بھی اس میں لا کر کے جوڑ دیتے ہیں. ایک بندہ اللہ کے قانون کو افضل مانتا ہے اور اللہ کے قانون کے خلاف کام کرنے کو حرام سمجھتا ہے لیکن ایمانی کمزوری کی وجہ سے اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے, تب پھر وہ گنہگار اور مجرم ہوگا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ایک پانچویں بات اس کو بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا قانون ہے اور ایک طرف بندے کا قانون ہے. اب بندے کا جو قانون ہے یہ قانون اللہ کے قانون سے ٹکراتا نہیں ہے, اللہ کے قانون سے ٹکراتا نہیں ہے. اور یہ جو بندے کا قانون ہے بسا اوقات اس میں لوگوں کی مصلحت, لوگوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے قانون سے ٹکراتا نہیں. مثال کے طور پر راستے میں چلتے ہوئے اسپیڈ کو قید کرنا, یعنی اسپیڈ لمٹ اتنی ہی آپ چلا سکتے ہیں. اس میں نہ تو اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی ہے اور نہ ہی بندوں کا کوئی نقصان ہے. الٹا اگر دیکھیں تو اس میں بندوں کا فائدہ ہے, حادثہ نہیں ہوگا, لوگ مریں گے نہیں, اس لیے ایک لمٹ متعین کر دی گئی ہے. یہ جو خوارج ہیں, یہ جو کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ, ان کا ماننا ہے تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی ملک کے ایسے قانون, جو بھی ہو قانون اس نے عمل, اس کو مانتے ہوئے تم اس پر عمل کرتے ہو تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. یہ لا الہ الا اللہ کا غلط ترجمہ کرنے کے چکر میں وہ لوگ اس غلط فکر کا شکار ہوئے. تو پانچویں چیز کیا سنی ہے ہم نے؟ اللہ کا قانون ہے, بندے کا قانون ہے. یہ بندے کا قانون اللہ کے قانون سے ٹکراتا نہیں اور اس بندے کے قانون میں لوگوں کی مصلحتیں ہیں, لوگوں کی حکمتیں ہیں. تب پھر اس قانون پر عمل کرنے سے بندہ نہ تو گنہگار ہوگا نہ اسلام سے تو خارج ہوگا. یہ نواقص کے حوالے سے مختصر کچھ باتیں تھیں. تو معزز حاضرین, تیزی کے ساتھ میں نے اس رسالے کا آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ کلام پیش کیا ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ کلام میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توحید کا علم ہم پر فرض کیا ہے. یہ علم فرض عین ہے. کوئی بھی شخص عقیدے کے باب میں عذر بالجہل کو دلیل نہیں بنا سکتا. عقیدے کے باب میں آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر مسلمان موجود ہیں, وہاں پر توحید کا کام بھی ہوتا ہے, وہاں پر کوئی بھی شخص عذر یعنی جہالت کا بہانہ بنا کر کے اللہ کے پاس بچ نہیں سکتا. توحید کا علم مجھ پر واجب ہے, میری بیوی کو سکھانا یہ بھی مجھ پر واجب ہے, میرے بچوں کو توحید کی تعلیم دینا یہ بھی مجھ پر واجب ہے. آپ 1,00,000 1,00,000 روپے خرچ کر کے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں لیکن آپ کے بچے کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم نہیں. آپ پہلی فرصت میں اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیں. یہی دعوت تمام انبیاء کی دعوت ہے, یہی مقصد میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے جینے اور مرنے کی بات کہی ہے. اس حوالے سے انبیاء تک پناہ مانگا کرتے تھے. انبیاء اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی فکر کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. تو میں اور آپ کہاں ہیں, سوچنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ توحید یہ ایسا فکرہ ہے اور یہ ایسی سوچ ہے جس پر میرے اور آپ کی دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں موجود ہیں.
دنیا آخرت کا سکون چاہتے ہو، اس کلمے پر پکے یقین کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ جم جاؤ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی حالات کیا ہیں، اسی طرح امن کے حوالے سے حالات کو دیکھ لیں، انسان ٹھہر کر گھنٹوں اس پر تبصرے کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کی توحید مضبوط ہو گئی، یہ سارے مسائل ہوا کی طرح ہیں، ایسے ہی بادل میں اڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت فرمائے گئے، آپ بتائیے اللہ کے نبی کی دور میں کون سی وہ برائی ہے جو موجود نہیں تھی؟ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، زنا کرنے والے، مال لوٹنے والے، جنگ کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، کیسے کیسے لوگ موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو چھوڑ کر کے کبھی بھی پہلے ان کی عادتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیے؟ اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، سارے کے سارے معاملات دھیرے دھیرے کہہ کر کے سب کچھ درست ہو گیا۔ توحید انسان کو بنیاد فراہم کرتی ہے، توحید انسان کو اساس فراہم کرتی ہے۔ آپ اس پر جم جائیں گے، سارا اتحاد نافذ ہو جائے گا، سارے مسائل چھڑ جائیں گے۔ اگر آپ اس بنیاد کو چھوڑ کر کے دیگر چیزوں پر لوگوں کا اتحاد چاہو گے، قیامت کی صبح تک اتحاد ناممکن ہے، اس لیے کہ اتحاد اصول پر ہوتا ہے، اصول توحید ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وقت بہت مختصر تھا، جس کی وجہ سے میں تیزی سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو کلمہ توحید جس کا میں اور آپ اقرار کرتے ہیں، اس کے تقاضوں سمیت، اس کے شروط سمیت اس پر ایمان لانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائیں۔ توحید کے حوالے سے اللہ ہمارے اندر فکر پیدا کرے، اللہ ہمارے اندر توحید کے علم کی حرص پیدا کرے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو یہاں سے لوٹتے ہی اپنے بیوی بچوں سے کلمہ توحید سن کر کے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میں اللہ سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کا جو اس پروگرام کو انعقاد کیے اور اس مسجد کے ذمہ داروں کا، اللہ رب العالمین ان تمام کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں اور اس کا اجر جزیل عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس خیر کو تعدیر جاری رکھیں۔ یہ اس سلسلے کا پہلا درس تھا، انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں دیگر دروس بھی اس حوالے سے ہوں گے، لہذا آپ تمام اس میں بھی جڑ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو معزز حاضرین، جتنی بھی باتیں ہم سنے ہیں اس میں سے آپ لوگوں سے تقریباً 5 سوالات کروں گا۔ آپ جتنا جانتے ہیں اس حوالے سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ کلمہ توحید کے 7 شروط کون گنائیں گے؟ آپ بتا دیے۔ ہاں خالد بھائی، 7 شروط سنیے، کوئی بھول گئے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں، یاد رکھ لیجئے، پھر پوچھوں گا۔ علم، ہاں سنیے، علم، یقین، قبول، انقیاد، اخلاص، صدق، محبت۔ ترتیب آگے پیچھے ہوگی، کوئی بات نہیں، بتائیں گے آپ؟ چلیے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جن کی کتاب کا اختصار یا خلاصہ پیش کیا ان کا نام کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں کہوں گا تو آپ لوگ جواب دیجیے۔ عبد الرزاق البدر۔ آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ نہیں، یہ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کی میں نے عمر بتلائی تھی، 61۔ بارک اللہ فیک۔ بارک اللہ فیک۔ کلمہ توحید کے کتنے ارکان ہیں، کون بتائیں گے؟ کلمہ توحید کے بتائیے کتنے ارکان؟ کلمہ توحید کے 2 ارکان۔ یہ کلمہ یہ پورا کلمہ نہیں ہے، یہ 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ، اس میں تمام معبودان باطلہ کا انکار ہے، اور دوسرا حصہ ہے الا اللہ، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اس بات ہے، اللہ کو معبود ماننے کا اس بات ہے۔ تو کلمہ توحید کے 2 ارکان ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ جتنی بھی باتیں ہم یہاں پر سنے ہیں، اس حوالے سے کسی کو کوئی اشکال ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ کے لیے 5 منٹ کا وقفہ ہے، آپ استفسار کر سکتے ہیں۔
جو ہم موضوع سنے ہیں اس حوالے سے. ان کا سوال ہے کہ ہڈی اور گوبر جنات کی غذا ہے. دل میں یقین ہے ہمارے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اب اللہ نے کہا ہے کہ وہ جنات کی غذا ہے تو کیا ہم اس کو چھو سکتے ہیں؟ چھونے کی نوبت آئے، راستے میں پڑا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، آپ اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں، یا راستے میں بیل نے گوبر کر دیا ہے آپ اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یقین، اکمل یقین کا مطلب یہ ہے خوف السر، جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کب فائدہ دے گا؟ شرک اکبر سے بچنا، شرک اصغر سے بچنا، اور خوف السر سے بچنا. خوف السر وہی ہے. ہم اہل الحدیث ہیں، سلفی العقیدہ ہیں، اس کے باوجود راستے سے بلی نے راستہ کاٹ لیا تو ہلکا سا جو خیال آتا ہے غیروں کی دیکھا دیکھی، اس لیے کہ اس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو جائے گا، اس طرح کا ہلکا سا خیال بھی نہ آنا، یہ یقین کی اکمل مثال ہے. تبھی جا کر کے کلمہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. فضل بھائی کا سوال ہے، میں نے کہا جو شرکیہ چیزیں جو بندش وغیرہ کے طور پر رکھی ہوتی ہیں اس کو ان شرکیہ مظاہر سے پاک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کعبۃ اللہ پر غلبہ پائے، آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ شرکیہ مظاہر سے کعبۃ اللہ کو پاک کیا. آپ جس گھر میں سکونت پاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کو شرکیہ مظاہر سے جب تک رہیں گے پاک رکھیں گے. راستے سے ہم جا رہے ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں فجر کے موقع پر جہاں 3 راستے ملتے ہیں وہاں پر انڈے وغیرہ پھوڑ کر کے ڈالے جاتے ہیں، یا کہیں پر کوئی چیز ایسی ڈالو جاتی ہے جو جادو ٹونا وغیرہ کی ہوتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم موحد ہیں، نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں، بندہ صبح شام کے اذکار پڑھنے والا ہو، راستے میں وہ چیز پڑی ہوئی ہو، وہ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہوئے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو ہٹا کر کے کہیں اور ڈال دیں، اس لیے کہ وہ اگر یہ قربانی دے گا جو کہ دینا چاہیے، بعد والے سارے اس نقصان سے اور اس تکلیف سے بچ جائیں گے. جاتے ہوئے شبہ ان کے دلوں میں نہیں آئے گا. لوگ بسا اوقات دیکھ کر کے بھی نہیں کرتے. آپ صبح شام کے اذکار پڑھنے والے ہیں، آپ اس حدیث پر اعتماد رکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے کتنے حصے؟ 70 اور بعض روایتوں میں 60 سے زیادہ حصے. سب سے ادنا کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. اب یہ جادو کر کے ڈالنے والے جو راستے میں ڈالتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نہیں؟ یقیناً اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے. آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبح شام کے اذکار بھی پڑھیے، اس کو ہٹا دیجئے. اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو اس پر ثواب عطا فرمائے گا. ہم اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جتنی بھی باتیں ہم یہاں پر سنے ہیں، اللہ رب العالمین کہنے والوں کو، سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جو لوگ اس اجلاس میں شریک تھے، آپ نے اس محاضرے سے فائدہ اٹھایا، لہذا آپ اپنی شرکت کو وہاں پر نام لکھا دیں تاکہ جب بھی اس طرح کا دورہ ہو تو آپ کو آگاہ کیا جائے، آپ کو اطلاع دی جائے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں. لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا رجسٹریشن کروا دیں. بارک اللہ فیکم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك